بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جس میں ہم شاعر الاعرج المعنی کو پڑھیں گے۔ یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں بہت بہادر ہوں، بہت دلیر ہوں، میں خوف و ہراس جب بھی بڑھ جائے تو میں نہیں گھبراتا، میں ہر کسی کو دعوت مبارزت دیتا ہوں، اور میں جب پیدا ہوا تھا میں کوئی کمزور اور عاجز نہیں تھا۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ وقال الاعرج المعنی انا ابو برزة اذ جد الوهل خلقت غیر زمل ولا وکل انا ابو برزة اذ جد الوهل خلقت غیر زمل ولا وکل ذا قوة وذا شباب مقتبل لا جزع اليوم على قرب الأجل الموت أحلى عندنا من العسل نحن بني ضبة أصحاب الجمل نحن بنو الموت إذ الموت نزل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ انا ابو برزہ، میں برزہ کا باپ ہوں، لیکن یہاں پر اس کا معنی یہ نہیں کہ میں برزہ کا حقیقی میں والد ہوں یا باپ ہوں، بلکہ برزہ ہے اصل میں بارزہ یبارزو، مبارزت، المبارزۃ فی العربیۃ، مبارزہ کرنا، کسی کو مقابلے کے لیے بلانا۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے مبارزہ کیا جاتا ہے کہ بھائی حل من مبارز، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو دونوں لشکروں سے ایک ایک بندہ نکلتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے اور سارے ان کو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں انا ابو برزہ، میں مبارزہ اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلانے والا ہوں، گویا کہ میں مبارز ہوں، میں بلاتا ہوں دشمن کو اور میں ان سے اکیلے میں مقابلہ کرتا ہوں۔ اذ جد الوہل اذا اشتد الخوف، جب خوف و ہراس پھیل جائے یا خوف و ہراس بڑھ جاتا ہے تو میں مبارزے کے لیے بلاتا ہوں۔ خلقت، اور میں پیدا ہوا تھا، خلقا یخلق، خلقت، میں پیدا ہوا تھا، غیر زمل، زمل کے معنی ہیں ضعیف کے، کمزور اور بزدل کے۔ خلقت غیر زمل، میں کوئی ضعیف اور کمزور دل والا پیدا نہیں ہوا، ولا وکل، اور نہ ہی میں عاجز پیدا ہوا ہوں کہ میں کسی کے بھروسے پر زندگی بسر کروں گا۔ تو اپنے بارے میں کہا کہ میں دشمنوں کو مبارزہ اور چیلنج دینے والا ہوں، جب بھی خوف بڑھ جائے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح کہ میں پیدا ہوا ہوں، نہ تو میں ضعیف تھا، کمزور دل والا تھا، اور نہ میں عاجز آدمی ہوں جب میں پیدا ہوا تھا۔ ذا قوت، میں قوت والا ہوں، وذا شباب، اور صاحب شباب اور چڑھتی جوانی والا ہوں، مقتبل، کہ جس کا نتیجہ آج موت کے قریب سے گھبراہٹ مجھے نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ذو شباب مقتبل کو ہم کہیں گے ذو شباب قادم، آنے والی جوانی، اور جوانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گویا کہ میرے سامنے ہے۔ لا جزع اليوم، آج مجھے کوئی خوف نہیں۔ جزع نقیض الصبر، ضد الصبر، صبر کا الٹ ہے۔ صبر ایک ہوتا ہے انسان صابر، صبر کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے رجل جزع، صبر نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں آج میں مجھے گھبراہٹ بھی نہیں اور نہ میں بے صبرا ہوں، علی قرب الاجل، کہ موت میرے سامنے ہے، میں موت سے نہیں گھبراتا۔ ذا قوت، قوت والا ہوں، وذا شباب مقتبل، اور میری چڑھتی جوانی ہے، اسی لیے
آج میں نہ گھبراتا ہوں اور نہ میں ڈرتا ہوں موت سے۔ الموت احلی، موت ہمارے نزدیک، احلی میٹھی ہے، ہمارے ہاں من العسل شہد سے زیادہ۔ الموت احلی، موت بہت زیادہ لذیذ ہے ہماری نظر میں شہد سے بھی زیادہ۔ نحن بنی غبۃ اصحاب الجمل، ہم یعنی بنو غبہ یوم جمل والے ہیں، اراد بھی یوم الجمل۔ نحن بنو الموت اذا الموت نزل، ہم کون ہیں؟ ہم موت والے ہیں جب موت آ جائے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم گویا کہ موت کے بیٹے ہیں، بچے ہیں۔ اذا الموت نزل، جب بھی موت نازل ہو۔ ننعى ابن عفان، ہم نیزوں کی نوکوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ ننعى ابن عفان، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر ہم دیتے ہیں۔ باطراف الاصل، کہتے ہیں کہ نیزوں کی نوکوں سے موت کی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے نیزے دیکھیں گے جو خون سے تر ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں اور ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم اپنے نیزوں سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے۔ باطراف، اطراف کہتے ہیں طرف، ایک جانب، یا رماح نیزوں کی نوکیں، اطراف نواحی، ناحیہ یا زاویہ، اصل یہ نیزوں کہتے ہیں کہ ہم نیزوں سے بتا دیتے ہیں، ہم اتنے بہادر ہیں کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آخر میں کہا ہے، اور آخری شعر میں یہ کہہ رہا ہے، ردوا علینا، لوٹا دو ہماری طرف، شیخنا یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ثم بجل، کہتے ہیں کہ ہمیں اور قصاص نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف عثمان رضی اللہ عنہ کو ہمارے طرف لوٹا دو۔ یعنی اگر آپ اسے نہیں لوٹا سکتے، کم از کم ان کا قصاص تو لے لو، قصاص لے کر ہی ہمیں ان کو لوٹا دو، اور بس ہمیں یہی کافی ہے۔ ثم بجل ثم یکفی، پھر کافی ہے۔ ردوا علینا شیخنا بصورت القصاص یا باخذ القصاص لہو، ان کا انتقام اور قصاص لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کو ہماری طرف لوٹا دو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، وقال آخر داوی ابن عم السوء بالنأی والغنى کفا بالغنى والنأی عنہ مداویا، جزى الله عني محصنا ببلائه وإن كان مولاي القريب وخاليا، يسل الغنى والنأي أدواء صدره ويبدي التداني غلزة وتقاليا، أعان علي الدهر إذ حك بركه كفى الدهر لو وكلته بي كافيا۔ اس شعر میں دوسرے آدمی کہہ رہے ہیں، داوی علاج کرو، من المداوات، داوا یداوی مداوات، کسی کا علاج کرنا دوائی سے۔ داوی ابن عم، میرا جو چچا ہے یا میرے جو بڑے چچا زاد بھائی ہیں، ابن عم، السوئی، السوئی معنی برا ہونا، کسی کا بھی برا ہونا، برائی والا، تو کہتے ہیں میرے جو چچا ہیں، برے چچا، اس کی دوائی کرو، اس کا علاج کرو، بالنأی، النأی کہتے ہیں البعد، البعد یعنی بعید ہونا، دور ہونا، والغنا اور استغنا، استغنا کیسی ہوتی ہے؟ بے رخی کے ساتھ، عدم التفات کے ساتھ، اعراض کے ساتھ، اس سے اعراض کرو۔ تو میرے جو برے چچا ہیں اس کا علاج اسی میں ہے کہ آپ ان سے دور ہٹو، نآ ینآ، یہ فعل ماضی ہے، نآ معنی بعودا، دور ہٹنا، والغنا، غنا کہتے ہیں استغنا برتنے کو، اپنے آپ کو دور ہٹانے کو، کفا بالغنا والنأی عنہ مداویہ، ان کے لیے یہ یعنی اعراض اس سے کرنا، التفات نہ کرنا اس کی طرف، اس سے دور ہٹنا، پرے ہٹنا، یہ اس کے لیے علاج ہے، یہ اس کے علاج کے لیے کافی ہے کہ اس سے دوری اور بے رخی کے ساتھ، کیونکہ بے رخی اور دوری اس کے علاج کے لیے کافی ہے۔ آگے کہتے ہیں، جزا اللہ عنی محصنا، میری طرف سے اللہ تعالیٰ محصن کو جزائے خیر دے۔ جزائے خیر سے مراد یعنی بدلہ ہے یہاں پر،
کہ اس نے مجھے اگر تکلیف دی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرے، اس نے مجھے ستایا اللہ اسے سدائے۔ جزا دینا، اب جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ جزا اللہ جزا دے عنی میری طرف سے، محسناً محسن کو، ببلائی ہی کہ اس کے فعل کے، کہ اس نے مجھے ستایا تھا، میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ وَإِن كَانَ مَوْلَايَ اگرچہ وہ میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے، وَإِن كَانَ اگرچہ وہ ہے، مولاي القریبہ میرے قریب لوگوں میں سے، وخالیہ اور میرے چچا زاد بھائی اور ماموں ہیں، وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ماموں بھی ہیں، دونوں طرف سے ان کا رشتہ ہے۔ خال کہتے ہیں ماموں کو، خالہ جو مامی ہوتی ہے، خال ماموں، خالہ مامی، تو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ بدلہ دے، بلکہ اس نے مجھے ستایا اللہ اس کو بھی ستائے۔ یسل الغنا والنأی ادواء صدرہ اس سے بے رخی اور دوری اس کے امراض قلب کو نکالے گی۔ یسل سل یسل ہم کہتے ہیں فلان سل السیف، فلاں آدمی نے تلوار کو نکالا، سل السیف یعنی نیام سے جب ہم نکالتے ہیں عربی میں کہتے ہیں سل زید السیف، وَأَنَا سَلَلْتُ انا میں سللت السیف میں نے تلوار نکالی، تو کہتے ہیں ہوا یسل الغنا، غنا بھی یعنی بے رخی، والنأی اور دوری، ادواء صدرہ نکالے گا اس کے امراض قلب کو، اس کے دل میں جو حقد، کینہ، بغض وغیرہ ہے۔ وَيُبْدِ التَّدَانِي غِلْزَةً وَتَقَالِيًا اور اگر ان سے کوئی ساتھ قربت قریب ہوتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے تو وہ بغض اور عداوت کو ظاہر کرے گا۔ ابدا یبدی بمعنی اظہر یظہر اظہار کرنا، تو ظاہر کر دے گا التقارب والتدانی غلظۃً اس کی سختی، وتقالیہ اور اس کی عداوت، اگر اس سے کوئی قریب جائے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ اعان علی الدہر اذ حک برکہ کہتے ہیں اس نے میرے خلاف زمانے کی مدد کی، اذ حک برکہ کہ جب زمانے نے میرے ساتھ سینہ رگڑا، اذ حک الدہر جب زمانے نے حکا رگڑا، برکہ صدرہ یعنی جب زمانہ میرے سینے پر چڑھ چکا تھا اور زمانہ میری پسپائی پر اتر آیا تھا اور مجھے شکست دینے والا تھا زمانہ، تو اس وقت بھی یہ میرے کام نہیں آیا، بلکہ میرے لیے اس نے راستوں میں کانٹے بچھائے۔ اعانہ اس نے مدد کی زمانے کی، اس حال میں کہ زمانہ میرے سینے پر چڑھا ہوا تھا، اس کا یہ ترجمہ بنے گا کہ اس نے میرے خلاف زمانے کی مدد کی جب زمانہ نے میرے ساتھ سینہ رگڑا۔ کفت دہر لو وکلتہ بی کافیہ، کفت دہر زمانہ کافی ہے، لو وکلتہ بیا لو وکلتہ علی کافیہ، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا اگر تو اے محسن اگر تو زمانے کو میرے خلاف وکیل بنا لیتا تو وہی کافی ہوتا، آپ نے کیوں اس پر جو ہے نا اس کی مدد کی، زمانے کو بھی چھوڑ دیتا تو زمانہ بھی میرا کام تمام کر دیتا، آپ تو زمانے کے ساتھ مل کر آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو زمانے کو میرے خلاف وکیل کفت دہر لو وکلتہ اگر آپ اس کو وکلتہ وکیل بنا لیتے، وکلا یوکلو بیا میرے لیے کافیہ کافی تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ اعان علیہ یہاں پر آپ نے زیادتی کی کہ آپ بھی زمانے کے ساتھ ہو گئے اور آپ نے زمانے کی معاونت کی۔ کہتے ہیں یعنی میرے ستانے کے لیے حوادثات زمانے کے جو حالات ہیں، احوال ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، وہ کافی تھے، مزید تمہاری ستم ظریفی اور ستم بالائے ستم کی ضرورت نہ تھی۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔